بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار۔ فصل فی الدلالہ، الدلالۃ لغۃ هو الارشاد، دلالت لغوی طور پر وہ ارشاد ہے، اور اے راہ نمودن یعنی راستہ دکھانا، ارشاد کا معنی تھا راستہ دکھانا۔ وفی الاصطلاح کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، اور اصطلاح میں شے کا ہونا ہے اس طریقے سے کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ والدلالۃ قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیۃ و غیر لفظیۃ، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ اللفظ، لفظیہ وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، وغیر اللفظیۃ ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، اور دلالت غیر لفظیہ وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو۔ وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء، ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے۔ احدها اللفظیۃ الوضعیہ، پہلے لفظیہ کی تین قسمیں بیان کریں گے، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ طبعیہ، لفظیہ عقلیہ، اور یہی وضعیہ طبعیہ عقلیہ غیر لفظیہ کے ساتھ لگا دیجئے تو وہ تین قسمیں ہو جائیں گی۔ سب کی تعریف دیکھیے، کہتے ہیں احدها اللفظیۃ الوضعیہ، ان میں سے ایک ہے لفظیہ وضعیہ، کا دلالت لفظ زید علی مسماہ، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اس کے مسمہ پر، مسمہ یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے، جو بھی بچہ یا لڑکا ہے، تو ایک ہے لفظ زید جو منہ سے آپ نے ادا کیا آواز زا یا دال کی شکل میں، یہ دال ہے، دال دلالت کرنے والا۔ جب میں نے کہا زید کو بلاؤ تو لفظ زید کی دلالت آپ کے لیے کس پر ہوگی؟ جس کا نام زید ہوگا اس کو آپ بلا دو گے، تو وہ جس کا نام زید ہے وہ مدلول ہے، اور لفظ زید دال ہے، اور یہ دلالت چونکہ لفظی طور پر ہے اور لفظ زید کو اس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے یہ دلالت ہے لفظیہ وضعیہ۔ والثانیۃ اللفظیۃ الطبعیہ، اور دوسری قسم ہے لفظیہ طبعیہ، کا دلالت لفظ اوہ بضم الحمزۃ وسکون الحاء المہملہ، وقیل بفتحها اح علی وجع الصدر، جیسے لفظ اوہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے جو کھانستے ہیں، یہ لفظ اوہ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور ہائے مہملہ کے سکون کے ساتھ، ہائے مہملہ یعنی ایک ہائے معجمہ ہوتا ہے جس پر نقطہ ہوتا ہے جو خا بن جاتا ہے، اور ایک ہائے مہملہ یعنی نقطے سے فری ہا یعنی ہا۔ پہلے جو ہے نا وہ نقطے وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو اس لیے وہ ہائے مہملہ اور ہائے کیا بولتے ہیں معجمہ بولا جاتا تھا، نقطے والے کو، جیسے دال مہملہ کا مطلب ہوتا تھا دال، اور دال معجمہ کا مطلب ہوتا تھا زال، رائے مہملہ کا مطلب را، اور رائے معجمہ کا مطلب ہوتا تھا زا، اس طریقے سے۔ علی وجع الصدر، سینے کی تکلیف پر، کہ سینے میں تکلیف ہوتی ہے تو بندہ کھانستا ہے، تو کھانسی کی شکل میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کھانسی ہے، سینے میں درد ہے، سینے میں تکلیف ہے، تو سینے کی تکلیف یہ مدلول ہے، اور منہ سے نکلنے والا کھاں کھاں کی جو آواز ہے یہ دال ہے۔ تو طبیعت سے چونکہ وہ الفاظ نکلتے ہیں، طبیعت کی مجبوری سے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے۔ فإن الطبیعۃ تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر، اس لیے کہ طبیعت مجبور ہوتی ہے، فإن الطبیعۃ تضطر، اس لیے کہ طبیعت مجبور ہوتی ہے، بإحداث هذا اللفظ، اس لفظ کو پیدا کرنے پر، عند عروض الوجع في الصدر، صدر سینے میں درد ہونے کے وقت، وجعن کا معنی ہوتا ہے درد۔ والثالثۃ اللفظیۃ العقلیہ، اور تیسری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، کا دلالت لفظ دیس، جیسے مثال کے طور پر ایک دیس بے معنی لفظ بھی اگر آپ سنتے ہیں دیوار کے پیچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے، بولنے والا موجود ہے، کا دلالت لفظ دیس، جیسے لفظ دیس کی دلالت یعنی کوئی بھی آواز آئی آپ کو، المسموع من وراء الجدار، جو دیوار کے پیچھے سے سنی جائے، تو اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر۔ آپ کو میاؤں کی آواز آئی تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ
پیچھے بلی ہے، لیکن میاؤں کی آواز چونکہ بلی نے نکالی وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، تو وہ غیر لفظیہ عقلیہ. اور انسان کے منہ سے کوئی آواز نکلی، انسانی آواز، اور اس آواز سے آپ نے ایک ہے کہ اس آواز کے معنی کو سمجھیں، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کے معنی کو سمجھیں گے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہو جائے گی. لیکن اس لفظ سے اگر آپ یہ سمجھو کہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہوگی. تو جیسے لفظ داعش جو سنا جائے دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر. ورابعہا، اب یہاں سے غیر لفظیہ کی تین قسمیں. ورابعہا غیر اللفظیۃ الوضعیہ، چوتھی قسم ہے غیر لفظیہ وضعیہ، یعنی وہ چیزیں الفاظ تو نہیں ہوتی ہے لیکن باضابطہ اس کو بنایا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے کسی نہ کسی معنی کو بتانے کے لیے. کدلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، جیسے دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر. یہ دوال اربعہ کیا ہے؟ تو دوال یعنی یہ دالتن کی جمع ہے دوالن، دالتن یعنی دلالت کرنے والی، اربعون یعنی چار چیزیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتی ہے اور وہ الفاظ بھی نہیں ہوتے ہیں، ان چار چیزوں کو کہا جاتا ہے دوال اربعہ. یہ کون سی چیزیں؟ اچھے سے یاد رکھ لیجئے. یہ ہے خطوط یعنی خط، تحریر، خط سے مراد تحریر. عقود یعنی جو انگلی پر ایسے گنتے ہیں کہ آپ جو ہے انگلی پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنتے ہیں، تو ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں پر جب گن لیتے ہیں تو یہ گننا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو عقود کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نصب. نصب کہتے ہیں جو کیا بولتے ہیں کھمبے وغیرہ یا کلومیٹر، سنگ میل جس کو کہتے ہیں، کلومیٹر بتانے کے لیے جو مائلز وغیرہ بتانے کے لیے جو ایک ڈسٹینس پہ لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے ندی میں پانی بتانے کے لیے جو ہے نا وہ نشان لگا رہتا ہے، 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر. تو پانی اس میٹر پر ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ ہاں ابھی 2 میٹر پانی گہرا ہے، تیسرے میٹر پر پہنچتا ہے تو 3 میٹر گہرا ہے. تو یہ اس کو اس طرح کے جو کھمبے لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نصب، یعنی اس کو گاڑ دیا جائے جو کھمبے کو. اور ایک ہوتا ہے کیا ہو گیا خطوط، عقود، نصب. اور ایک ہوتا ہے اشارات. اشارات مطلب کچھ اشارے بنا دیے جاتے ہیں، ایرو کے نشان، تو دائرے کے نشان، تو بریکر کے نشان، تو پل کے نشان، اسکول کے نشان، اس طرح کے نشانات بنے رہتے ہیں. یہ دیکھے ہوں گے آپ نے، ایسی نوٹ پر بھی کچھ نشانات بنے رہتے ہیں. یعنی نوٹ میں جو نا کچھ ہے خطوط، یعنی لکھے رہتے ہیں کہ 10 روپے 20 روپے 30 روپے. تو نوٹ ایسا نکال کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 10 روپے ہے. یہ 10 روپے سمجھانے والی چیز کیا ہے؟ وہ خط ہے، یعنی اس پر جو رائٹنگ اور تحریر ہے وہ تحریر سے آپ سمجھتے ہو کہ 10 روپے ہے. یا اندھا آدمی تحریر دیکھتا نہیں ہے لیکن اس میں اشارے دیکھ لیتا ہے. اس میں اشارے کیا 10 کے نوٹ پہ دیکھیں گے کونے میں جو ہے ایسا کھردرا ٹائپ کا نشان لگا رہتا ہے، اس کو چھو کر کے اندھا سمجھ جاتا ہے کہ یہ 10 کا نوٹ ہے کہ 20 کا نوٹ ہے. تو اس طرح سے 4 چیزیں خطوط، عقود، نصب اور اشارات، یہ 4 چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ دوال اربعہ، لام مشدد، دال زبر دا، واو الف لام زبر وال، لام زیر لی، والی، جیسے ضالین بولتے ہیں، لام مشدد. تو دوال اربعہ. وخامسها غیر لفظیت الطبعیہ، اور 5ویں قسم ہے دلالت کی 5ویں قسم غیر لفظیہ طبعیہ. کدلالت سہیل الفرس علی طلب الماء والکلأ. سہیل کہتے ہیں گھوڑے کی ہنہناہٹ کو، جیسے گھوڑے کی ہنہناہٹ کا دلالت کرنا علی طلب الماء والکلأ. کلأ کا معنی گھاس اور پانی کے طلب کرنے پر. یعنی گھوڑے کو بھوک لگی ہے، یہ کیسے سمجھتے ہو؟ تو گھوڑا ہنہناتا ہے خاص انداز میں، بکری ممیاتی ہے خاص انداز میں، تو آپ بولتے رہے اس کو کچھ تو کھانا پانی دے دو. تو یہ جو سمجھا آپ نے کہ کھانا پانی اس کو دینا ہے، کیسے سمجھا؟ بکری کی طبیعت سے جو الفاظ نکلے، طبیعت کی مجبوری کی وجہ سے ان الفاظ سے آپ نے
یعنی ان آواز سے، الفاظ نہیں بولیں گے، ان آواز سے، لیکن وہ الفاظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ الفاظ کہیں گے ان آوازوں کو جو انسان کے منہ سے نکلے. بکری کے منہ سے نکلنے والی آواز جو ہے وہ اس کی طبیعت سے نکلنے والی آواز ہے، اس لیے وہ طبعیہ ہے لیکن غیر لفظیہ ہے. وسادسھا غیر اللفظیۃ العقلیہ، اور چھٹی قسم ہے غیر لفظیہ عقلیہ. کدلالت الدخان علی النار، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. کہیں دھواں اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ وہاں پہ آگ لگی ہے. تو دھوئیں کو دیکھ کر آگ جو آپ نے سمجھا، یہ کیسے سمجھا؟ نہ تو وہ لفظ ہے نہ آواز ہے، یہ عقل سے سمجھا، اس لیے یہ دلالتیں غیر لفظیہ عقلیہ کہلائے گی، غیر لفظیہ عقلیہ کہلائے گی. کہتے فہذہ ست دلالات، تو یہ 6 دلالتیں ہو گئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 6 دلالتوں میں سے زیادہ تر بحث منطقی لوگ کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ یہ سوچئے کہ ان 6 میں سے زیادہ سابقہ آپ کو کس چیز سے پڑتا ہے؟ کون سی دلالت سے بتائیے تو؟ ہاں، دلالت لفظیہ وضعیہ. جیسے ابھی آن لائن جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کون سے دلالت سے آپ ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں؟ لفظ سے، دلالت لفظیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ سے سمجھتے ہیں، ایسا ہے. الفاظ آپ کے کانوں تک جاتی ہے اور وہ الفاظ کے معنی آپ سمجھتے ہیں، اس طرح سے آپ پر دلالت ہو جاتی ہے ان معانی کی جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا چونکہ زیادہ دخل ہے معانی کو سمجھنے اور سمجھانے میں، اس لیے منطقی لوگ جو ہے باقی 5 دلالت کو چھوڑ کر کے زیادہ تر بحث ایک ہی دلالت یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ سے کرتے ہیں. کہتے دیکھیے والمنطقی انما یبحث عن الدلالت اللفظیۃ الوضعیہ، اور منطقی لوگ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتے ہیں. کیوں؟ لأن الافادۃ للغیر والاستفادۃ من الغیر، اس لیے کہ غیر کو فائدہ دینا اور غیر سے فائدہ لینا انما یتیسر بہا بسہولۃ، یہ اسی کے ذریعے آسانی سے میسر ہوتے ہیں. غیر کو فائدہ دینا، غیر سے فائدہ لینا، یہ اسی دلالت سے، بہا سے مراد اسی دلالت سے، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی آسانی کے ساتھ میسر ہوتے ہیں. بخلاف غیرہا، بخلاف اس دلالت کے علاوہ جو دلالتیں ہیں. فإن الافادۃ والاستفادۃ بہا لا یخلو عن صعوبۃ، اس لیے کہ ان دلالتوں سے فائدہ پہنچانا یا فائدہ حاصل کرنا یہ مشکلات سے خالی نہیں ہے. اب آپ مثال کے طور پر کیا بولتے ہیں، عقلی طور پر دلالت عقلیہ سے آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، یا دلالت عقلیہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ سے، غیر لفظیہ وضعیہ سے، جیسے اشارے سے میں آپ کو سمجھاؤں بیٹھے بیٹھے، تو موبائل میں آپ کیا دیکھو گے، اور ویڈیو آن کر کے میرا اشارہ آپ دیکھ بھی لو گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ یاد رکھ لو. فاحفظ حاذا، احفظوا حاذا، اس بات کو اچھے سے یاد رکھ لو. پھر کہتے ہیں فصل وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي لَهَا الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَالْعُلُومِ عَلَى 3 أَنْحَاءٍ، یہاں سے جو ہے نا دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں بیان کریں گے. کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ لفظ دلالت کرتا ہے وضعی طور پر کسی نہ کسی معنی پر. تو لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہے. کس طریقے سے؟ کہ کبھی لفظ جو ہے نا اپنے معنی موضوع لہو پر پورے طور پر دلالت کرتا ہے، اس کے پورے جز پر دلالت کرتا ہے، پورے یعنی کل پر دلالت کرتا ہے، یوں سمجھیے کل معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے. اور کبھی لفظ جو ہے نا اپنے معنی موضوع لہو کے کسی خاص حصے پر دلالت کرتا ہے، جز پر دلالت کرتا ہے. اور کبھی لفظ جو ہے نا اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہیں کرتا بلکہ معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس دوسرے معنی اور معنی موضوع لہو کے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے مناسبت ہوتی ہے، لزوم ہوتا ہے، التزام، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لزوم ہوتا ہے. یعنی
ایسا نہیں کہ لفظ بول کر کے کوئی بھی دوسرا معنی سمجھ جائیں گے. ایسا ہوگا تو پھر دنیا میں میں بولوں گا پنکھا لاؤ تو آپ آم لا کے دے دو گے. میں پوچھوں گا کیوں؟ تو آپ بولو گے کہ آپ ہی نے تو سمجھایا تھا نا کہ لفظ کبھی اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ پر بھی دلالت کرتا ہے. تو میں نے لفظ پنکھا سے عام معنی سمجھ لیا کیونکہ عام جو ہے معنی موضوع لہو کا علاوہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں معنی موضوع لہو کے علاوہ دوسرا معنی سمجھا جائے گا، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی لزوم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آج شعر اہل سنت کو دیکھا، اہل سنت کے شعر کو دیکھا، تو شعر کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ تو جنگل کا شعر ہے، لیکن یہاں پہ شعر کا معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا انسان مراد ہے جس کے اندر بڑی بہادری ہے، علم کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اس کے اندر بہادری پائی جاتی ہے. تو شعر بول کر کے بہادر معنی مراد لینا، یہ کہیں گے کہ لفظ نے اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہیں کیا، بلکہ معنی موضوع لہو سے ہٹ کر کے کسی دوسرے معنی پر دلالت کیا. لیکن یہ دلالت کرنا کیسے ہوا کہ شعر اور بہادر کے درمیان لزوم ہے. شعر اور بہادر آدمی کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے. لزوم کا مطلب کہ جب شعر کا تصور ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بہادری کا بھی تصور ہوتا ہے، اسی لیے شعر بول کر کے بہادر مراد لیا جا سکتا ہے. تو ہم ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ لفظ کبھی اپنے معنی کے لازم پر دلالت کرتا ہے، اپنے معنی کے لازم. اچھا اس کی مثال سمجھیے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، پورے معنی موضوع لہو پر. اس کی مثال سمجھیے کہ جب میں کہوں میں نے لاٹھی خریدی، میں نے لاٹھی خریدی، تو لاٹھی مثال کے طور پر اگر 5 فٹ کا ہے تو جو میں خریدوں گا تو پورے 5 فٹ لاٹھی خریدوں گا نا. تو یہاں پر لاٹھی جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے کہ لاٹھی بول کر کے پوری لاٹھی مراد ہے، یعنی اس کا پورا حصہ، پورا جز مراد ہے، ایک پارٹس مراد ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ میں نے لاٹھی پکڑی، میں نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑا، تو پورا لاٹھی کا پورا حصہ میں نے ہاتھ میں پکڑا یا لاٹھی کا صرف 4 انچ کا حصہ میرے مٹھی میں رہے گا؟ کتنا حصہ رہے گا؟ سرا ہی رہے گا آپ کی مٹھی میں، سرا رہے گا، یعنی ایک حصہ رہے گا. تو یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لاٹھی پکڑی ہے اپنے ہاتھ میں، میں نے لاٹھی اپنے ہاتھ سے پکڑی ہے، تو یہاں پوری لاٹھی نہیں پکڑا ہوں میں، بلکہ لاٹھی کا ایک حصہ پکڑا ہوں. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ لاٹھی بول کر کے میں نے مراد لیا، یہاں پہ لفظ لاٹھی کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر نہیں ہے، بلکہ معنی موضوع لہو کے ایک بولیے حصے پر ہے، ایک حصے پر ہے، جز پر ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ میں نے شعر کو دیکھا جو منبر پر خطاب کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں شعر بول کر کے نہ تو جنگلی جانور جو ہے شعر اس کا کل مراد ہے، نہ اس کا کوئی پارٹس اور جز مراد ہے، بلکہ مراد ہے اس کا لازم معنی، یعنی بہادر آدمی. برابر ہے؟ جی حضور. تو لاٹھی خریدا میں نے، اس مثال میں لاٹھی کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہے. میں نے لاٹھی پکڑی، اس مثال میں لاٹھی کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر ہے. اور میں نے شعر کو مسجد میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا، شعر اہل سنت کو، یہاں پہ شعر کی دلالت نہ تو اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر ہے نہ جز پر ہے، بلکہ کس پر ہے؟ ایک خارج معنی پر، ایک الگ معنی پر، جو معنی اس کا موضوع لہو نہیں ہے، موضوع لہو سے ہٹ کر کے کسی اور معنی پر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی لفظ بول کر کے اور کوئی بھی اس کا دوسرا معنی ہم مراد لے لیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ معنی موضوع لہو اور جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں اس کے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے لزوم ہونا چاہیے، لزوم ذہنی ہونی چاہیے. یہ لزوم کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو اس طرح سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہو گئی. نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ میں لفظ یا تو اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا، تو اس کو نام رکھا جائے گا دلالت مطابقی. کیا نام رکھا جائے گا؟
یا لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے پورے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو کے ایک خاص حصے پر دلالت کرے، خاص جز پر دلالت کرے، اس کا نام رکھا جائے گا جزء معنی دلالت تضمنی۔ تضمنی ضمن سے بنا ہے، اور ضمن کہتے ہیں ایک حصے کو، پورے کل کو نہیں کہا جاتا ضمن۔ جیسے ضمنی امتحان دیتے ہیں بعض پیپر کا، اگرچہ ابھی جو ہے وہ ضمنی امتحان جو ہے مطابقی امتحان ہو جاتا ہے، خیر۔ اور ایک ہے دلالت، اس کو کہا جائے گا دلالت تضمنی، اور ایک ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر دلالت کرے نہ جز پر دلالت کرے بلکہ اس سے خارج ہٹ کر کے کسی اور معنی پر دلالت کرے، تو اس کا نام رکھا جائے گا دلالت التزامی۔ کیا نام رکھا جائے گا؟ دلالت التزامی کے طور پر لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے جو ہے کچھ شرط ہے، انشاءاللہ ایک شرط ہے، اس شرط کی وضاحت ہم کل سمجھیں گے۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں فصل وینبغی ان یعلم ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیۃ التي لها العبرۃ فی المحاورات والعلوم علی ثلاثۃ انحاء۔ یہ بھی جاننا مناسب ہے، ینبغی ان یعلم، ینبغی مناسب ہے، ان یعلم یہ جاننا، ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ کہ دلالت لفظیہ وضعیہ، التی لها العبرۃ کہ جس کا اعتبار ہوتا ہے، فی المحاورات محاورات میں، والعلوم اور علوم میں یعنی بول چال میں اور فن وغیرہ میں جس کا اعتبار ہوتا ہے، علی ثلاثۃ انحاء وہ تین قسم پر ہے۔ احدها المطابقیۃ پہلی قسم ہے مطابقی، وہی ان یدل اللفظ علی تمام ما وضع ذلک اللفظ لہ، اور وہ یہ ہے کہ لفظ اپنے اس تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس کے تمام پر دلالت کرے۔ کا دلالت لفظ الانسانی علی مجموع الحیوانی والناطقی، جیسے لفظ انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر، یعنی حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے پر۔ وثانیہا التضمنیہ اور دوسری قسم ہے دلالت تضمنی، وہی ان یدل اللفظ علی جزء المعنی الموضوع لہ، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر، کدلالتہ علی الحیوان جیسے لفظ انسان بول کر کے صرف حیوان پر دلالت کرنا، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر۔ وقت ہو گیا ہے کیا؟